بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن دن، لانگ مارچ، کریک ڈاؤن کے خدشات اور عوامی رد عمل نے صورتحال مزید کشیدہ کر دی۔ آزاد کشمیر میں جاری سیاسی اور عوامی کشیدگی ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے، جہاں آج کے احتجاج اور لانگ مارچ کو علاقے کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی گئی احتجاجی کال کے بعد مختلف شہروں میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، جبکہ مواصلاتی پابندیوں اور سیکیورٹی انتظامات نے معمولات زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند روز سے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ، موبائل سروسز اور ٹرانسپورٹ کی معطلی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ احتجاجی تحریک تاحال برقرار ہے اور لانگ مارچ کی کال واپس نہیں لی گئی۔ کمیٹی کی قیادت نے عوام سے اپیل کی کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور سرکاری اعلانات کی بجائے صرف آفیشل ذرائع پر اعتماد کریں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ آج کا دن تحریک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں تو حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، تاہم کمزور عوامی شرکت کی صورت میں مزید گرفتاریوں اور سخت اقدامات کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ادھر بیرون ملک مقیم کشمیریوں نے بھی صورتحال پر شدید رد عمل دیا۔ برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرے کیے گئے، جہاں مظاہرین نے آزاد کشمیر میں جاری کارروائیوں اور پابندیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ مظاہرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسئلہ اب مقامی حد سے نکل کر بین الاقوامی توجہ بھی حاصل کر رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف سیاسی حلقوں میں آنے والے دنوں کے مکمل اثرات پر بحث جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ بحران آزاد کشمیر کی سیاسی سمت آئندہ انتخابات اور عوامی حقوق سے متعلق مباحثے پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو وارننگ، ایران پر حملہ کیا تو اکیلے لڑنا پڑے گا، امریکہ ساتھ نہیں دے گا۔ تازہ ترین پیش رفت میں ایران اسرائیل تنازع کے درمیان امریکہ کی پوزیشن بالکل واضح ہو چکی ہے۔ رات کے 3 بجے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے سخت وارننگ دی کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ اکیلے لڑنا پڑے گی، امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق رات 2 بجے متعدد ممالک کے رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا اور واضح کیا کہ امریکہ اس جنگ میں کودا تو اس کے فوجی اڈوں کا استعمال نہ ہو اور نہ ہی امریکہ براہ راست شامل ہو۔ نیتن یاہو نے غصے میں جواب دیا کہ ایران نے ہماری ریڈ لائن عبور کر لی ہے، ہم ضرور جواب دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ واضح کیا کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو اسرائیل کو کچھ نہیں ملے گا۔ امریکی قیادت ایران کی طاقت سے پوری طرح آگاہ ہے اور اس جنگ میں حصہ لینے سے گریزاں ہیں۔ ایران نے بھی براہ راست واشنگٹن کو پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ شامل ہوا تو اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب روس نے بھی اسرائیل اور امریکہ کو وارننگ جاری کر دی۔ عالمی سطح پر ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگانے یا جوہری معائنہ کرنے کی کوششوں کو روس اور چین ویٹو کر سکتے ہیں۔ ایران نے یمن کو بھی فعال کر رکھا ہے۔ یمن کے حملوں کے بعد امریکی بحریہ نے اعتراف کیا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اتنا خطرناک مخالف انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس صورتحال میں نیتن یاہو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر متعدد مقامات پر حملے ہوئے جبکہ امریکہ نے براہ راست مداخلت سے گریز کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب مڈ ٹرم الیکشن کے پیش نظر ملک کو جنگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور مارکیٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ ایران کے ساتھ بیک ڈور چینل کے ذریعے ڈیل فائنل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے امریکی صدر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح کہا، اسرائیل اور ایران نے
کم از کم ایک ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ ایئر فورس ون میں سوار ہونے سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا وہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور اب دونوں نے میری کوششوں کے نتیجے میں حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ انہوں نے مزید کہا ہم ایک ایسے معاہدے کے آخری مرحلے میں ہیں جو بہت اچھا معاہدہ ہوگا اور جو کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ گزشتہ 2 دنوں میں ایران اسرائیل کے ایک دوسرے پر دوبارہ حملوں کے تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیوس کو انٹرویو میں کہا خطے کے 5 ممالک نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو سے کہا تھا کہ جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑا جا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ میرا ماننا ہے ایران ایک معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق دونوں پائلٹس محفوظ ہیں اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اپاچے گن شپ ہیلی کاپٹر کا عملہ حادثے کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کا نشانہ بنا یا کسی تکنیکی خرابی کا شکار ہوا یا حادثے کی کوئی اور وجہ تھی۔ وائٹ ہاؤس، امریکی محکمہ خارجہ اور US سینٹرل کمانڈ نے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حادثے کی وجوہات سے متعلق رپورٹ بعد میں جاری کی جائے گی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ایران اور اسرائیل نے حالیہ دنوں میں ایک دوسرے پر حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کو لبنان میں نشانہ بنایا گیا تو وہ دوبارہ کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا جس دوران ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے جبکہ اسرائیل نے ایرانی دفاعی نظام اور ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں جبکہ آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کے باعث عالمی توانائی سپلائی ابھی بھی متاثر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اس کا براہ راست ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ لبنان جنگ بندی معاہدے کا لازمی حصہ ہے، تاہم امریکہ اس معاہدے کی حالیہ خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ہے کیونکہ اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب امریکہ کی پلاننگ ہے اور واشنگٹن خطے میں دوبارہ کشیدگی بڑھانے کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل مذاکرات کا احترام نہیں کرتا اور سفارتی عمل کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے جس سے امریکہ کے ساتھ مستقبل کے ممکنہ سفارتی عمل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے لیکن اسرائیل سفارتی اصولوں اور معاہدوں کو پامال کر رہا ہے، تاہم کسی کو بھی معاہدے کی کسی شق کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنانی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق GHQ آمد پر لبنانی کمانڈر ان چیف کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا جس کے بعد مہمان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دونوں شخصیات کی ملاقات میں پاکستان اور لبنان کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو کوئی امن معاہدہ نہیں ہوگا، ایران کا دو ٹوک اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں اور اگر واشنگٹن کا
موجودہ رویہ برقرار رہا تو دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات کامیاب ہونا تو دور جاری رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکومت مذاکرات کے معاملے میں مکمل سنجیدگی اور دیانتداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایران مذاکرات کو وسیع تر سیاسی اور سفارتی کشمکش کا حصہ سمجھتا ہے، تاہم اگر امریکہ سنجیدہ رویہ اختیار کرے تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات کے اصولوں اور بین الاقوامی ضابطوں کی پابندیوں کا خواہاں ہے۔ اگر امریکہ بھی انہی اصولوں کے مطابق آگے بڑھے تو بات چیت کا عمل جاری رہ سکتا ہے۔ ابراہیم عزیزی نے مذاکرات میں درپیش رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایران کو ابھی تک ایسا کوئی قابل عمل فریم ورک نظر نہیں آیا جس کے ذریعے کسی حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔